ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صلوات على محمد. نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی عظمت پڑھائی اور کبریائی کا اعلان فرمائی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. خاندان زہرا بے بلند تر صلوات. میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، گزشتہ کل کی مجلس عزا میں سورہ مبارکہ والفجر کے حوالے سے چند بنیادی تفاسیر کے حوالے سے نکات آپ کی عرفانی اور ولائی سماعتوں کی نظر کیے گئے. میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ کچھ مطالب اس سورہ فجر کے حوالے سے باقی ہیں
وہ آج کی حد تک میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے کہا تھا کہ چونکہ پہلی مجلس عظمت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہوتی ہے، تو ہم نے موضوع قرار دیا تھا قرآن اور حسین کے عنوان سے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کو تھوڑا آگے بڑھا کے جو مطالب ہیں میرے ذہن میں وہ میں آپ کے پاکیزہ اذہان کے حوالے کروں۔ سورہ مبارکہ والفجر قرآن مجید کا 89واں سورہ ہے، 30ویں سپارے میں یہ سورہ موجود ہے اور اس کی 30 ہی آیتیں ہیں۔ سورہ مبارکہ والفجر کا دوسرا نام سورہ حسین ابن علی۔ مولا سلامت رکھے جی آپ کو، مولا زندگی دیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر کوئی سورت ہے تو آپ کہیں سورہ فجر ہی تو سورہ حسین ابن علی۔ اور یہ میرے اور آپ کی طرف سے نہیں ہے، کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ وَقْرَؤُوا فِي فَرَائِضِكُمْ وَنَوَافِلِكُمْ سُورَةُ الْفَجْرِ فَإِنَّهَا سُورَةُ الْحُسَيْنِ، کہ اپنی فریضہ اور نافلہ نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ سورہ فجر ہی سورہ حسین ابن علی ہے۔ وَمَنْ قَرَأَهَا فَهُوَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْحُسَيْنِ۔ اللہ اکبر، کہ جو سورہ فجر کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ محشر۔ لہٰذا میں نے کہا تھا کہ آپ کو اگر سورت یاد نہیں بھی ہے تو اس کو قرآن مجید سامنے کھول کے رکھیں، 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ نہ اتنی طولانی سورت ہے نہ اتنی مختصر ہے، اسے کم از کم ایک مرتبہ اپنی فریضہ نماز میں ضرور تلاوت کریں تاکہ اللہ قیامت کے دن آپ کو امام حسین کے ساتھ محشر۔ سورہ مبارکہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے، اس لیے کہ از اول تا آخر اس میں حسین ہی حسین۔ توجہ ہے میرے نوجوان دوست صاحبان انتشار فرمائیں۔ از اول تا آخر اس صورت میں تذکرہ امام حسین ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، وہ آیت آپ کے ذہنوں میں پہلے سے محفوظ ہے، اور میں حوالہ دے دوں کہ وہ جو آیت پہلے سے آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے یہ آیت اسی صورت کی ہے۔ اس سورہ فجر کا آغاز ان آیات سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، ان آیات سے آغاز ہے، اور اس سورت کی آخری آیت یہ ہے، توجہ، اس سورت کی آخری آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ حسین، صلوات پڑھے عظمت امام حسین علیہ السلام۔ سلامتی ہو آپ کی۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جس حد تک مطالبات کی حد تک آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں گا،
خداوند متعال نے اس صورت کا آغاز قسموں سے کیا اور اللہ نے ابتداءً 14 قسمیں کھائی ہیں، جو کل تشریف فرما تھے ان کے ذہنوں میں ہوگا، کہ جس میں خداوند متعال نے فرمایا کہ مجھے فجر کی قسم، مجھے 10 کی قسم، مجھے 2 کی قسم، مجھے 1 کی قسم۔ ان کو شمار کر لیں تو یہ 14 قسمیں بنتی ہیں۔ کل ہماری گفتگو اس مرحلے پر آ کر رکی تھی کہ فجر سے مراد، یعنی ایک قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، ایک قرآن کی تعویل ہوتی ہے۔ تفسیر کے حوالے سے بھی میں سنی اور شیعہ تفاسیر کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں کہ فجر سے مراد یا تو وقت فجر ہے، فجر سے مراد یا نماز فجر ہے، اور اللہ نے 10 راتوں کی قسمیں کھائیں۔ ان 10 راتوں سے مراد یا ذی القعدہ کی 10 راتیں ہیں، یا ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، یا محرم کی 10 راتیں ہیں۔ اور اللہ نے کہا والشفع والوتر، اس سے مراد نماز تہجد کی آخری 3 رکعتیں ہیں۔ شفع سے مراد وہ جو 2 رکعتیں بغیر قنوت کے پڑھی جاتی ہیں، اور نماز وتر 1 رکعت جو یا وتر پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کی آخری رکعت ہے۔ 51 رکعت نمازوں میں نماز وتر جیسی کوئی نماز کی رکعت نہیں ہے، یہ منفرد ہے۔ جو منفرد ہو اسے وتر کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھی ان آیات کی تفسیر، اور ان آیات کی تعویل یہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے ائمہ نے بخشی ہے کہ فجر قرآنی نام ہے امام زمان صلوات اللہ علیہ عجل اللہ فرجہ الشریف۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ میں کل کی گفتگو سے متصل ہو گیا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ یہی حق ہے سید الشہداء علیہ السلام کی مجالس میں آنے کا۔ نوجوان دوست کثرت سے ہیں، نکلنا چاہیے، گھروں سے نکلیں، اپنی فیملی کے سمیت نکلیں، بزرگوں اور بچوں کے سمیت نکلیں۔ یہ مت کہیں کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہیں ہم کربلا جا رہے ہیں۔ آپ کا مجالس کی طرف اٹھنے والا قدم یہ مجلس کی طرف نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی طرف ہے، یہ حسین ابن علی کی طرف ہے۔ جتنے مجالس کی طرف قدم بڑھتے ہیں آپ کی معرفت ایمانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اللہ نے 14 قسمیں کھائی ہیں، اور اس کی تفسیر ہدیہ کر چکا ہوں، اور اس کی تعویل یہ ہے کہ فجر قرآنی نام ہے ہمارے امام زمان کا، اور یہ جو اللہ نے 10 کی قسمیں کھائی ہیں یہ حسن مشتبہ سے لے کر حسن عسکری تک 10 امام مراد ہیں، اور یہ جو اللہ نے 2 کی قسم کھائی ہے یہ وہی 2 ہے کہ جن کے متعلق فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ 2 سمندر ہیں جو اللہ نے ملائے ہیں، ایک بحر عصمت ہے، ایک بحر ولایت۔ سلامتی ہو بھائی جان، شاہ جی سلامتی ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی یہ سورہ مبارکہ رحمان کی آیتیں ہیں۔ سورہ رحمان کو یہ صرف ایک جملہ معترضہ ہے، ایک بڑا حسین استخراج ہے جو میں نے اس سورت سے نکالا ہے، اور ابھی میرے ذہن میں آیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بخل کروں اور اس سے سرسری گزر جاؤں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ سورہ رحمان کا دوسرا نام، بھائی جان توجہ کیجئے گا، جس طرح سورہ فجر کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے، اسی طرح سورہ رحمان کا دوسرا نام عروس القرآن ہے۔ سارخانہ ذرا میرا ساتھ دیجئے گا۔ عروس القرآن کا مطلب ہے قرآن کی دلہن۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، میں نے استخراج لینا ہے میرے نوجوان دوستوں، توجہ کرنا۔ سورہ رحمان یاد رکھیے گا، سورہ رحمان کا دوسرا نام ہے عروس القرآن،
عروس القرآن کا مطلب ہے قرآن کی دلہن۔ بہت سارے مفسرین نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ قرآن کی دلہن کیوں ہے، لیکن جو بندہ حقیر سمجھا ہے وہ یہ کہ یہ قرآن کی دلہن اس لیے ہے کہ اس میں علی کی دلہن کا تذکرہ ہے۔ آئے آئے بھائی سلامتی ہو، بھائی سلامتی ہو۔ بھائی سلامتی سلامتی ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ مارا جل سلامتی ہو، سلامتی ہو۔ مل کے توجہ ہے یا نہیں؟ عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن۔ یہ سورت قرآن کی دلہن اس لیے ہے کہ اس میں ناطق قرآن کی دلہن کا تذکرہ ہے، اور کن لفظوں میں ہے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ دو سمندر ہیں، خدا کہتا ہے، جو ہم نے ملائے ہیں، ایک بحر عصمت ہے، ایک بحر ولایت ہے، ان کے درمیان ایک برزخ ہے جو ایک دوسرے پر تجاوز کرنے نہیں دیتا، اور جب یہ دو سمندر ملتے ہیں، توجہ، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تو اس سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ لؤلؤ حسن ہے، مرجان حسین ابن علی۔ بھائی سلامتی ہو، بھائی سلامتی ہو، سلامتی ہو، بھائی سارے بولے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دو کی قسم، یعنی دو سے مراد علی و بطول ہے، اور فرمایا ایک کی قسم، ایک ایسے کی قسم جو منفرد ہے۔ بھائی سلامتی ہو، میرا ساتھ دینا جی آپ نے۔ یونیک، منفرد، منفرد و بے مثال، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جیسا کوئی نہ۔ اور جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ والوتر، اس سے مراد پیغمبر گرامی اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اکرم منفرد ہیں، یعنی صف انبیاء میں، صف نبوت میں، از آدم تا عیسیٰ رسول جیسا کوئی نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی پیغمبر اکرم جیسا، یعنی جس نبی کے ہم امتی ہیں، بھئی جب ہمارے جیسی کوئی امت نہیں ہے تو مصطفیٰ جیسا کوئی کیسے ہو؟ ہم پیغمبر اکرم کی امت ہیں، ہماری نسبت ہے مصطفیٰ کے ساتھ، ہم منسوب ہیں پیغمبر اکرم کے ساتھ۔ جب ہمارے جیسی کوئی امت نہیں ہے تو جس نبی کے ہم امتی ہیں اس جیسا بھلا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیز و رسول منفرد ہیں۔ جب رسول منفرد ہیں، وطر کا مطلب ہے منفرد ہونا، تو اسی طرح زیارت عاشوراء میں امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہی جملہ کہا گیا، والوطر الموتور، حسین منفرد ہے اور حسین کو رکھا ہی اس طرح گیا ہے۔
یعنی اب میں جملہ کہوں، جس طرح صفِ انبیاء میں رسول جیسا کوئی نہیں ہے، اسی طرح صفِ امامت میں حسین جیسا ہے۔ ہم 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں، ہم 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت پر یقین و ایمان رکھتے ہیں۔ بنص قرآن، بنص رسول، اللہ نے ہمیں 12 امام عطا فرمائے ہیں۔ ہر امام معصوم ہے، عصمت کبریٰ پر فائز ہے، منصوص من اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، خلفائے رسول ہیں من جانب اللہ۔ لیکن ان 12 ائمہ میں سے، ساتھ دیجئے گا میرا میں جملہ ہدیہ کروں، ان 12 ائمہ میں سے 11 ائمہ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار حسین کو وہ عطا فرما جو کسی کو عطا نہ۔ اور اللہ نے عطا کیا، اللہ نے آقا حسین کو عطا کیا ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح رسول بھائی جان، جس طرح رسول منفرد ہے، اسی طرح ساتھ دیجئے گا میرا تھوڑا، یونیک ہیں۔ امام حسین علیہ السلام منفرد ہیں، امام حسین علیہ السلام جیسا صف امامت میں کوئی نہیں ہے یا نہیں؟ اب میرا ساتھ دیجئے گا، میں بڑی آسان بات کر رہا ہوں، چھوٹے بچے بھی سمجھیں گے۔ مولا حسین کی انفرادیت یہ ہے، کچھ انفرادیتیں ذکر کروں گا، اس لیے کہ ہمارے مذہب اہل بیت کے بہت بڑے علامہ جعفر شستری، انہوں نے کتاب لکھی ہے خصائص الحسینیہ، یعنی ایسی خصوصیتیں جو صرف آقا حسین۔ نا میرا ساتھ دیں، تھوڑا سا پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائیں۔ ایسی خصوصیتیں، ایسے فضائل جو صرف بھائی جان آقا حسین میں ہیں اور کسی میں نہیں ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، میرا ساتھ دیں گے آپ پڑھ لکھے دوست تشریف فرمائیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو مٹی ہے، مٹی اسے مطہرات میں سے قرار دیا ہے۔ مطہرات یعنی یہ جو مٹی ہے، میری طرف دیکھے گا، یہ جو مٹی ہے یہ مطہرات میں سے۔ ایک چیز ہوتی ہے طاہر، ایک ہوتی ہے مطہر۔ طاہر خود پاک ہوتا ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن مطہر وہ ہے جو خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ طاہر چیزیں بہت ساری ہیں، لیکن جو مطہرات ہیں، فقہ کا باب پڑھیے گا، اس میں مراجع عظام کی جو توضیح المسائل ہے، اس میں انہوں نے مطہرات کا ایک باب قائم کیا ہے کہ وہ چیزیں جو پاک کرنے والی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ یہ تقریباً ایک باب قائم ہے۔ اسی طرح نجاسات کا بھی ذکر ہے کہ نجس چیزیں کتنی ہیں، اسی طرح مطہرات ہیں، توجہ کیجئے گا، مطہرات ہیں، ان کی تعداد بہت مختصر ہے۔ وہ جو مطہرات ہیں یعنی پاک کرنے والی چیزیں ہیں، اس میں پانی ہے، سورج ہے، اور اس میں سے ایک ہے زمین، یہ مٹی، یہ جس زمین پہ ہم چلتے ہیں یہ مٹی، توجہ کیجئے گا، یہ ہے مطہرات میں سے، یہ پاک بھی ہے اور پاک کرتی بھی ہے۔ اب ساتھ دیجئے گا، میں نے مختصر مطہرات کی تعریف کی ہے، میرا ساتھ دیجئے گا، یعنی مٹی پاک بھی ہے اور پاک کرتی بھی ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ بے شک یہ مٹی پاک بھی ہے اور پاک کرتی بھی ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ آپ کو پتہ نہیں میں نے آپ کو کہاں لے جانا ہے، میرا ساتھ دیجئے گا جو امام حسین علیہ السلام کے نام پہ مجلس پہ بیٹھے ہو، یعنی آپ مٹی کھا نہیں سکتے، اس کا کھانا حرام ہے۔ یہ پاک کرتی بھی ہے اور پاک بھی ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ مٹی چاہے قبر رسول کی کیوں نہ ہو، بولو جو میرے نوجوان دوست بیٹھے ہو،
بولو میرے نوجوان دوست بیٹھے ہو بھائی جان، یہ مٹی چاہے قبر رسول کی کیوں نہ ہو اس کا کھانا حرام ہے، مٹی چاہے قبر امیر المومنین کی کیوں نہ ہو اس کا کھانا حرام ہے، مٹی چاہے صدیقہ طاہرہ کی تربت کی کیوں نہ ہو اس کا کھانا حرام ہے، مٹی چاہے قبر امام حسن مجتبیٰ کی کیوں نہ ہو اس کا کھانا حرام ہے، تمام ائمہ و اولیاء و اوصیاء کی قبور کی مٹی کھانا حرام ہے سوائے ایک مٹی کے، اور وہ ہے قبر حسین کی، اس کا نہ صرف کھانا حلال ہے بلکہ اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ مل کے بولے سب اللہم صلی اللہ اللہ نے یہ شرف صرف امام حسین کو دیا، یہ صرف انفرادیت امام حسین کی ہے، یہ معنی ہے والوتر الموتور کا کہ حسین کو منفرد رکھا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی تربت کی خاک میں اس کا نہ صرف مخصوص مقدار میں کھانا حلال ہے بلکہ اللہ نے اس میں شفا رکھی، جس مریض پر کوئی دوا اثر نہ کرے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسے خاک چٹا دو، خاک کربلا، اللہ اسے شفا دیتا ہے، اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ خاک کربلا میں، تربت حسین کی خاک میں اللہ نے شفا رکھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی انفرادیت ہے۔ بھائی جان، جب امام حسین علیہ السلام کی جو خاک ہے، بھائی جان توجہ کیجئے گا، ایک اور استدلال کرتا ہوں، اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کرتا ہوں، اس خاک میں شفا ہے، یعنی جس خاک میں امام حسین علیہ السلام کا لہو، امام حسین علیہ السلام کا خون مل جائے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے یا نہیں؟ تو خود امام حسین کتنے بڑے مطہر ہیں۔ دیکھیں، سلامت رہے بھائی، سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ۔ بہت پیارا جملہ کہا، جن کی خاک نہیں خاکوں جیسی وہ ذات کسی کی ذات جیسی کیسی ہو جائے گی۔ توجہ کیجئے گا، جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کچھ چیزوں کو پانی پاک کرتا ہے۔ بھائی جان بیٹا توجہ کرنی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں پانی پاک نہیں کرتا۔ میری طرف دیکھنا میرے بچے، نوجوان دوست، پانی مطہرات میں سے، پانی کے احکام الگ ہیں۔ قر سے کم پانی ہو اس کی طہارت الگ ہے، قر پانی ہو اس کی طہارت الگ ہے، حوض کا پانی ہو اس کی طہارت الگ ہے، نہر کا پانی ہو اس کی طہارت الگ ہے، سمندر کا پانی ہو اس کی طہارت الگ ہے، جاری پانی ہو اس کی طہارت الگ ہے، ساکن پانی ہو اس کی طہارت الگ ہے۔ یہ ایک الگ فقہ کا باب ہے کہ کیسے چیزوں کو پاک کیا جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جنہیں پانی پاک کرتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں مٹی پاک کرتا ہے۔ میرا ساتھ دیں گے؟ اور آپ ساتھ دے رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں واقعاً۔ اب بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اللہ آپ کی عزت میں، بخت میں اضافہ فرمائیں، امام حسین کے صدقے میں عزت دار قرار دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے بچے نوجوان ساتھ دیں گے۔ برتن نجس ہو جائے تو اسے پانی پاک کر دیتا ہے، پانی سے پاک کر لے تو وہ برتن پاک ہو جاتا ہے۔ اب ساتھ دیجئے گا، یہ بہت بڑی بحث ہے جس کو میں 2 لفظوں میں ہدیہ کروں۔ لیکن جس برتن کو کتا نجس کر دے، کتا
بھائی سلامتی ہو آپ کی، بھائی سلامتی ہو، میرے بچے ساتھ ہیں جی، پڑھے لکھے دوست. یعنی برتن نجس ہو گیا کسی بھی چیز سے، اسے پانی سے دھو لیں، جاری پانی سے صاف کر لیں، وہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس برتن کو کتا نجس کر دے، یعنی کتا چاٹ لے اس برتن سے، اسے جاری پانی چھوڑ کے آپ سمندر میں لے جا کر بھی پاک کریں، وہ پاک نہیں ہوگا. بھائی جان اس کو پاک کرنے کا اصول یہ ہے کہ پہلے اسے مٹی سے مانجے. اب میں نے ایک بات کرنی ہے، میرا ساتھ دیجیے گا. اسے مٹی سے مانجیں اور پھر پانی سے پاک کریں تو پاک ہوگا. یعنی جب تک اس برتن کو مٹی نہیں چھوئے گی وہ برتن پاک نہیں ہوگا. ہر انسان کو محمد کا کلمہ پاک کر دے گا، لیکن جس کے دل میں بغض علی کی نجاست ہے، جب تک ابو تراب کی محبت نہیں. حیدر بغض علی کی نجاست کو، بغض علی کی نجاست کو تنہا رسول کا کلمہ پاک نہیں کرتا جب تک کہ ابو تراب کی محبت کی مٹی سے اس کے دل کو صاف نہ کیا جائے. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ تو مٹی کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے. مٹی اگرچہ مطہرات میں سے، اور جس مٹی میں حسین کا لہو مل جائے وہ مٹی بھی پاک ہو جاتی ہے، توجہ ہے، اور خاک شفا بن جاتی ہے. مٹی بھی شفا دیتی ہے، پاک کرتی ہے. حسین بھی پاک کرتا ہے، حسین بھی نسلوں کو پاک کرتا ہے، حسین شجروں کو پاک کرتا ہے. نہیں یہ میرا ساتھ دے رہا، لیکن میرا ساتھ دیجیے گا. میں خدا جانے کن خدا کی قسم ہواؤں میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ باتیں میں کچھ سوچ کے نہیں آیا، یہ آپ کی محبت اور چاہتے ہیں جو ممبر پہ خدا مجھے عطا کر رہا ہے، میں ہدیہ کر رہا ہوں. کتا چاٹ جائے برتن کو تو تراب سے پاک کیا جائے، مٹی سے تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن خود کتا پاک نہیں ہو سکتا. نہیں میرا ساتھ دے جو میرا ساتھ دے سکتا ہے، میرا ساتھ دے میرے نوجوان دوست بیٹھے ہو. خود کتا جو ہے یہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا، اسے چاہے مٹی سے مانجے، اسے چاہے سمندر میں جا کر ہوتے دے دے، 1000 مرتبہ ہوتے دے دے، کتا نجس نہیں ہے، نجس العین ہے. یعنی کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اب میرا ساتھ دینا، اگر کسی کے ذہن میں یہ خناس پیدا ہو کہ نہ بھائی میں تو ہر صورت میں کتے کو پاک کروں گا، مٹی سے مانجے اور پھر سمندر میں لے جائے، اسے ہوتا دے، تو بھی کتا پاک نہیں ہوگا. البتہ کتے کو پاک کرنے والا بھی نجس ہو جائے گا، کتے کو پاک کرنے والا بھی نجس ہو جائے گا. ارے تیرے رضی اللہ کہنے سے یزید تو رضی اللہ نہیں بنے گا، تو نجس ہو جائے.
تو مولا سلامت۔ محرم کا مہینہ آ کر حد فاصل کھینچ دیتا ہے، حسینی کون ہے اور یزیدی کون؟ اتنا بڑا انتقام ہے خدا کی قسم حسین ابن علی کا اپنے دشمنوں سے کہ جو حسین سے منسلک ہے وہ گھر میں بھی، گلی میں بھی، چوک میں بھی، چوراہے میں بھی بآواز بلند کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ بھئی تم جرت تو کرو، چوک پہ آ کے اتنا تو کہو ہم یزیدی ہیں۔ کل 4 مصرے پڑھے تھے، اگر اجازت دیں تو دہرا دوں، یہ محل ہے اور موقع ہے، دہرا دیتا ہوں۔ بھئی تمہیں تو اتنی بھی جرت نہیں ہے چھپ چھپ کے میٹنگیں کر کے یزید کی حمایت کرتے ہو، آؤ کھلم کھلا آؤ، ہم تو کھلم کھلا کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، تم بھی کسی چوک پہ آ کے نعرہ تو لگاؤ اور کہو کہ ہم یزیدی ہیں۔ ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، ذرا کھل کے سامنے آ، ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ دیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام تو بھی کربلا یزید۔ جو بیٹا توجہ ہے صاحبان، کتا کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ پوچھو یزید سے کہ تیرا راز کہاں ہے، آل نبی کے خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے؟ زندہ ہے حسین ابن علی اور زندہ رہیں گے، بتا لعنت کے سوا آج تیرا نام کہاں ہے؟ آل علی توجہ ہے، مولا سلامت رکھے۔ بھائی سلامتی ہو جی، سلامتی ہو، توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ حسین منفرد ہے، مولا حسین کی خاک میں جس میں مولا کا لہو ہے، وہ خاک صرف خاک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں شیعہ کو، عزادار کو نمازی ہونا چاہیے، اس لیے کہ نماز بھی حسین کی یاد ہے۔ میرا ساتھ دینا، یہ سر ہلا کے سننے والا جملہ نہیں ہے، مجھے دکھ ہوگا اگر اس پہ آپ نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میں نے کہا کہ نماز امام حسین علیہ السلام کی یادگار ہے۔ کس طرح مسلمانوں کے، میرا ساتھ دینا، مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے صرف علی اور حسین کے ماننے والے وہ مسلمان ہیں جو نماز میں سجدہ خاک شفا پہ کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سچ بتاؤ، جب تربت سامنے پڑی ہو، سجدہ گاہ خاک شفا کی سامنے پڑی ہو، حسین کی یاد ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی ہر نماز میں حسین ہے، ہر نماز میں حسین کی یاد ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ اگر نمازی نماز پڑھے اور پیشانی سجدہ گاہ شفا پر نہ رکھے، کسی اور چیز پہ رکھے، تو اس کی جو سجدے کی ذکر کی تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، وہ اسی سجدے گاہ تک رہتی ہے۔
پیشانی سجدے میں رکھی، تسبیح پروردگار پڑھی 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 7 مرتبہ، اور پیشانی خاک شفا پہ نہیں ہے تو آپ کا ذکر سجدہ گاہ تک رک جاتا ہے۔ سر اٹھانا۔ معصوم فرماتے ہیں جو پیشانی خاک شفا پہ رکھتا ہے سجدے میں، اس کا ذکر 7ویں آسمان تک چلا، 7ویں آسمان تک چلا جاتا ہے۔ اس میں نمازی کا کمال نہیں ہے، ہائے ہائے، اس میں نمازی کا کمال نہیں ہے، کمال اس خاک کا ہے جس میں حسین کا لہو، وہ 7ویں آسمان تک لے۔ میری اس کو نصیحت سمجھیں یا وصیت سمجھیں، ایک تو کبھی بھی نماز سے رخ نہ موڑیں، سجدہ گاہ سامنے رکھے حسین کی یاد ہے، اس لیے کہ نماز کو بچایا حسین نے۔ جب سجدہ کریں گے تو حسین کا سجدہ یاد آئے گا، حسین کا بھی آخری سجدہ اسی خاک پہ تھا، خاک کربلا تھا یا نہیں تھا؟ بولے مولا حسین نے آخری سجدہ کس خاک پہ کیا تھا؟ خاک کربلا پہ۔ نصیحت سمجھیں یا وصیت، موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم سب نے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ ابھی سے وصیت کریں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں بھی خاک شفا رکھا، یہ وصیت کریں کہ میں مروں تو میرے کفن میں بھی خاک شفا رکھی جائے۔ کیوں؟ اب میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، افسوس ہے پھر جو سوچ کے آیا تھا انفرادیتیں باقی رہ گئیں، میں پھر وعدہ کرتا ہوں جو رہ گئی وہ کل ہدیہ کروں گا، لیکن اس بات پہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ جو خاک شفا ہے، ابھی میں نے کہا کہ یہ خاک شفا ہے، لیکن اب بات تھوڑا بڑھ کے کرتا ہوں، یہ صرف خاک شفا نہیں ہے، خاک شفاعت بھی ہے۔ بھائی جو سمجھے ہیں وہ امام کی بارگاہ میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش کرنا۔ یہ آبدی کا جملہ یاد رکھیے گا، خاک شفا بھی ہے اور خاک شفاعت بھی ہے۔ اللہ نے اس خاک کے صدقے میں ہمیں بخشنا ہے۔ میں اس پر ایک بہت بڑا استدلال کرتا ہوں، افسوس بہت جلدی گزر گیا، اس پر ایک بہت بڑا مضبوط استدلال کرتا ہوں، میری ساری گفتگو بھول جائیں لیکن اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہماری ایک معتبر کتاب ہے، کتب اربع میں سے، بیٹا جاگنا ہے، کتب اربع میں سے ایک معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ، جو 4 کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے، اس میں 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث منقول ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ملائکہ جنت کا نقشہ پیش کریں۔ توجہ ہے؟ ملائکہ جنت کا، یہ جیسے پاکستان کا نقشہ ہے، ایشیا کا نقشہ ہے، دنیا کا نقشہ ہے، ایسے جنت کی بھی حدود و قیود ہیں، اس کا ایک نقشہ ہے، خریطہ ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ جنت کا نقشہ دیکھے گا تو ایک طرف سے جنت کا نقشہ نامکمل ہوگا، انکمپلیٹ ہوگا۔ خدا پوچھے گا کہ اس جگہ سے جنت کا نقشہ نامکمل کیوں ہے؟ ملائکہ کہیں گے اس جگہ پہ کربلا ہے۔ یاد رکھیے گا جملہ جو ہدیہ کر رہا ہوں، اس جگہ کربلا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت کی زمین
کربلا جنت کی زمین ہے، جنت اللہ علی الارض ہے یا نہیں؟ یعنی یہ اللہ کی جنت ہے زمین پر. اور یہ جو بھائی جس میں سردار جنت آ جائے، نا میں ایک جملہ کہہ ہی دوں بھائی جان، خدا کی قسم، جب زمینوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مفاخرہ کیا، فخر کیا، آخر میں دو زمینیں رہ گئی، ایک مکہ کی ایک کربلا کی، تو کربلا کی زمین کہتی ہے مجھ سے مقابلہ نہ کرنا، مجھ میں حسین ابن علی. جنت کی زمین ہے. ملائکہ کہیں گے پروردگار یہ کربلا ہے. اچھا تو اس جگہ سے نقشہ کام کیوں ہے؟ اب سر اٹھانا. فرشتے کہیں گے، میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، میں پہلے کہہ رہا ہوں، یہ معصوم کا فرمان ہے اور ہماری معتبر کتاب ہے. ملائکہ کہیں گے پروردگار یہاں کربلا ہے، اور نقشہ اس لیے کم ہے کہ حسین کے زائر آتے تھے، خاک اپنے گھروں کو لے جائے. ہائے 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 بھائی، زائرین ابھی بھی عاشورہ پہ جا رہے ہیں، کچھ اربعین پہ بھی جائیں گے. میں بہت سارے دوستوں کی آنکھوں میں آنسو دے رہا ہوں. یہ قبولیت کا وقت ہے. دعا فرمائیں اللہ ہمیں بھی حسین کی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں بھی کربلا کا زائر بنائیں. اور ظاہر جب وہاں سے آتا ہے تو دو چیزیں لانا نہیں بھولتا، ایک کفن ایک خاک ہے یا نہیں؟ خاک لے کے آتے، کہیں گے یہ خاک ہے کربلا کی، جو لے کر آئے. کہا کہ میں حکم دیتا ہوں وہ خاک واپس لائی جائے. وہ جہاں جہاں خاک ہوگی اسے لایا جائے گا اور اس نقشے کو پورا کیا جائے گا. نقشہ پھر بھی نامکمل رہے گا. اب سار اٹھانا، آپ کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. یہ میری تقریر کا اہم مرحلہ ہے اور سب سے اہم ہے. میں بچوں نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے. نقشہ پھر بھی آگا جی نامکمل رہے گا. جب نامکمل رہے گا اللہ پوچھے گا اب نامکمل کیوں؟ تم تو خاک لے آئے ہو. کہا پروردگار ایک مجبوری ہے. کہا کیا؟ کہا کچھ خاک ہے جو مرنے والے ساتھ قبروں میں لے گئے. بھئی توجہ ہے صاحبان، حسین منفرد ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے. کہا کچھ خاک ہے جو حسین کے عزادار، جو حسین کے چاہنے والے، جو حسین کے زائر، جو حسین کے ماننے والے اپنے ساتھ کفن میں رکھ کر قبروں میں لے گئے ہیں. خدا کہے گا اے ملائکہ مجھے ہر صورت میں جنت کا نقشہ پورا چاہیے، جاؤ اور قبروں سے اس خاک کو لے کر آؤ. سربنا آپ نے جملہ ہدیہ کر رہا ہے بنس امام. جب ملائکہ جانے لگیں گے قبروں میں اس خاک کو لینے کے لیے، آواز توحید آئے گی، ملائکہ خبردار اکیلی خاک نہ لے کر آنا، اسے بھی ہمراہ لانا جو یہ خاک قبر میں لے گیا. یہ خاک شفا بھی ہے، شفاعت بھی ہے. کس کے صدقے میں؟ حسین ابن علی کے صدقے. امام حسین کو اللہ نے وہ عطا کیا جو صف امامت میں کسی امام کو عطا نہیں کی. فی تربت ہی شفا، رسول فرماتے ہیں حسین کی تربت میں شفا ہے. عزیزو اسی خاک کربلا کو خاک شفا بنانے کے لیے 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے. 28 رجب کا چلا ہوا قافلہ آج اپنے مقتل پہنچ گئے.
قافلہ حسین کا کربلا کی طرف چل رہا ہے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے ایک صدا کو سنا، قافلہ آگے آگے چل رہا ہے، موت پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ جب اس صدا کو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے سنا، بابا سے کہا بابا یہ صدا سن رہا ہوں۔ حسین نے اس صدا کو سنا، پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹا تو نے صحیح سنا ہے، ہم اپنے مقتل میں پہنچنے والے ہیں۔ عزاداروں یہ سننے کے بعد جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ بیٹا اگر ہم حق پر نہیں ہیں، کائنات کا کوئی فرد حق پر نہیں ہے۔ سنیں گے علی اکبر کا جملہ۔ علی اکبر نے وہ جملہ کہا جو علی اکبر کے دادا علی نے کہا تھا۔ فرماتے ہیں واللہ لا ابالی نحن سقطنا علی الموت ان سقط الموت علینا۔ بابا پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہم پر آ پڑی۔ شرم نہ کیجیے گا زیادہ، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ فاطمہ زہرا اپنا رومال لے کر آتی ہے، آپ کے آنسو لینے کے لیے اکیلی فاطمہ نہیں آتی، ایک شام سے آتی ہے۔ شام سے آنے والی اکیلی نہیں ہوتی، اس کی گود میں سکینہ ہوتی۔ جب آپ روتے ہیں دامن ہلا کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ رونے والے ہمارے رشتے۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند رکھیں ذرا، جب بھی رویا کریں بآوازیں بلند رویا کریں۔ جب بلند آواز سے روتے ہیں چھٹا امام آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم ارحم تلک الصرخہ التی للحسین، اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی۔ 7 سواریوں کو حسین نے بدلا، ہر سواری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو الفضل العباس کو بلا کے کہا بھیا ذرا قریب کی بستی والی کو بلا کے لا۔ بنی اسد کا قبیلہ، میں آج کے دن کے مسائل پڑھ رہا ہوں 2 محرم کی، بنی اسد کا قبیلہ آباد تھا، بنی اسد کے لوگ آئے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنی 7 سواریوں کو بدلا ہے، کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی، مجھے بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ نام پوچھا، ایک شخص نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، شرم نہ کیجیے گا رونے میں۔ کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک شخص کہتا ہے مولا اسے ماریا کہتے ہیں۔ کہا اس کا کوئی اور بھی ہے؟ کہا اسے دشت فرات کہتے ہیں۔ کہا مولا اس کا کوئی آقا پوچھتے اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ بنی اسد کا ایک بندہ کہتا ہے مولا اسے نینوا کہتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے وادی طف کہتے ہیں۔ امام پوچھتے ہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک 80 برس کا بوڑھا آگے بڑھا، کہنے لگا یبن رسول اللہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس بستی سے نکل جائیے، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نبی یہاں سے نہیں گزرا مگر اسے تکلیف نہ ہوئی ہو۔ امام فرماتے اس کا نام تو بتاؤ۔ وہ کہتا ہے یبن رسول اللہ یقال لہا کرب بلا۔ اجرکم اللہ، جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا، جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا۔ یقال لہا کرب بلا، مولا اسے کربلا کہتے۔ میری طرف دیکھنا، کربلا کا نام آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر عباس سے کہا عباس اماریاں بٹھا دو، خیمے لگا دو، ہاں ہونا یذبح اطفالنا، ہاں ہونا یقتل رجالنا۔ عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ عزاداروں محملے بیٹھی، میری طرف دیکھنا، بیبیاں اماری سے اتری، خیمے نصب ہوئے، جناب زینب کبریٰ جناب سکینہ کو لے کر، ماتم کیجئے گا،
ایک خیمے میں تشریف فرما ہوئی، ادھر بیٹھی یا کربلا میں ہوا چلی، خاک کربلا اڑی، سکینہ کے بالوں میں آ کے اٹکی، جناب زینب نے اس خاک کو سونگھا، ایک مرتبہ تڑپ گئی، کہا عباس آقا حسین سے کہیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس زمین سے نکل جائیے۔ کہا کیوں بہن؟ کہا اس کی خاک سے تیرے خون کی خوشبو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماتم ازادار، اس کی خاک سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین فرماتے بہن اب ہمیں قیامت تک یہاں رہنا ہے۔ عزادارو 60,000 دینار، با اختلاف روایت 70,000 درہم میں امام حسین نے زمین کربلا کو بنی اسد سے خریدا، اور پھر 3 شرطوں پر یہ زمین انہیں ہبہ کر دی۔ کہا یہ زمین کی خریداری میں نے کر لی، اب مالک میں ہوں، لیکن میں تمہیں زمین 3 شرطوں پہ واپس کرتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس زمین میں زراعت نہ کرنا، دوسری شرط یہ ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اور تیسری شرط یہ ہے جب ہم دفن ہو جائیں ہمارے زائر کربلا آئیں گے، انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا۔ حسین کو کتنا خیال ہے اپنے زائروں کا، اپنی جاگیر میں 3 دن تک مہمان رکھتے ہیں۔ عزادارو حسین نے جب زمین خرید لی اور بیع نامہ لکھا جانے لگا، آخری جملہ ہے، بیع نامہ لکھا جانے لگا، ایک مرتبہ بنی اسد نے کہا آقا یہ بیع نامہ کس کے نام پہ لکھوائیے گا؟ حسین کہتے ذرا رک جاؤ، میں اپنی بہن سے مشورہ کر کے آتا۔ حسین اٹھے، سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں آئے، ماتم کیجئے گا، آ کر کہا بہن یہ بتاؤ تو شریکت الحسین ہے، یہ زمین کس کے نام پہ منتقل کروں؟ آقا زادی کہتی ہے بھائیا یہ زمین میرے علی اکبر کے نام لکھو۔ آج بھی کربلا کی زمین جاگیر علی اکبر کہلاتی ہے۔ سادات معاف کرنا، آخری جملہ، خیام میں خبر پھیلی یہ زمین علی اکبر کے نام ہے۔ جب کربلا میں شام غریبہ آئی، ایک ظالم نے سکینہ کے منہ پر تماچا مارا، سکینہ تڑپ گئی، رو کے کہتی ہے اکبر بھائیا تیری جاگیر میں تیری سکینہ۔ سيعلم الذين ظلموا أيّا منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين